سے جواب دیں. اچھا جی، کیا جی نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی صرف نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرے یا شلوار کو اوپر کرے تو کیا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے، کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا. تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھستا رہے گا والعیاذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو، تہمت کو، شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا والعیاذ باللہ تعالی، نہ ان سے کلام کرے گا. اس قسم کی کئی احادیث ہیں بخاری مسلم میں. آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات کے اندر کتاب اللباس ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. اچھا، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے، تو اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے. اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے. باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں، امام حاکم، امام ذہبی، امام نووی، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمت یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ الفاظ ہیں. اب یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے، یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے. باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں. وضو دوبارہ جو شخص کرے وہ بہتر ہے، اسے کروایا جائے تاکہ اسے اس کی سختی فیل ہو. نماز کے حوالے سے دیوبند بھی اور بریلوی بھی دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، سنت ہے. لیکن بریلویوں کا موقف یہ ہے کہ ٹخنے اگر ننگے نہ بھی ہوں نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہ ہی ہے، یعنی یہ چھوٹا مکروہ ہے جس پہ گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا. بہتر یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے جائیں. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے. پبلک کو جو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، دیوبندیوں کا طریقہ ہے. بریلویوں نے یعنی یہ پٹی پڑھا دی. دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کمبائنڈ طور پہ یہ وہابی کہتے ہیں. لیکن کتابوں میں یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں. خود الیاس قادری صاحب، یہ جو سبز پگڑی والی جماعت جو اب رنگ برنگی پگڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، ان کے جتنے ممبرز ہیں ان کو تاکید ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں. میں خود بھی اس جماعت میں رہا ہوں. ہم لوگ اس زمانے میں بھی ٹخنے ننگے رکھتے تھے، لیکن عموماً جو بریلوی ہیں وہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتے. کئی تو علماء بھی اسی حالت میں نماز پڑھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور کہانی یہ بھی ان کو کرائی گئی ہے جو کسی حد تک درست تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ انہوں نے غلط کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں.
اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف، یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو، یا اکٹھا کرتا ہے، تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی، نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی، یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر، وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں، کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ رہی ہے. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی، اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں، اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ، اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا، بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں، اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں، ان کے لیے تو اپنی وہ جو فتوی علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں یہ کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یعنی وہ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اب اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے، یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لہٰذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی شرعی مسئلے ہیں نا، یہ فرقوں نے گود لیے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ جس طرح گود میں لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کی کتنی حفاظت کرتا ہے انسان، تو یہ سارے فرقوں نے اپنے اپنے مسئلے گود میں لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے. اور اگر ٹوپی بھی رکھنی ہے تو ہم نے اس کو ادھر رکھنا ہے اور بال آگے چھوڑنے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل حدیث نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے دیوبند نے، خصوصاً تبلیغی جماعت نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ جو ہماری جماعت میں آئے گا نا وہ مونچھیں صاف کرے، تاکہ یہ دور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلے. اور ایک ٹوپی سخت والی پہنے، جالی والی ٹوپی نہ پہنے، سخت والی وائٹ کلر کی ٹوپی پہنے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے. اور بریلوی جو ہیں وہ ان کا سارا زور پگڑی کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ان کے علماء کتنی رنگ برنگی قسم کی پگڑیاں پہنیں گے، جبے، دستاریں اور اس قسم کی چیزیں. پھر آپ تقریر کے انداز دیکھیں، ان کے نام دیکھیں، مسجدوں کے نام دیکھیں، تو اس میں سے ہی آپ کو سمیل آ جائے گی یہ کس فرقے کی مسجد ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سب مسئلے گود لیے ہیں. تو یہ ٹخنوں والا مسئلہ بھی چونکہ گود لے لیا اسپیسیفکلی اہل حدیث نے، کسی حد تک دیوبند نے، تو بریلویوں نے پھر اس سے صرف نظر کرنا شروع کر دیا. اب الٹا انہوں نے باقاعدہ شعر و شاعری کی ہوئی ہے، ستھن چھوٹی گردن موٹی. یعنی یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے پنجاب میں نا. ستھن کہتے ہیں یعنی آزار بند کو، شلوار کو یا پینٹ کو، یہ چھوٹی، گردن موٹی، یعنی یہ کھاتے بہت ہیں اس لیے ان کی گردن بہت موٹی ہے. ٹھیک ہے. گلے توا، یعنی وہ توا، وہ آپ کو پتا نا جب جماعت چلتی ہے تو وہ کھانے پینے والا سارا سامان بھی ساتھ ہوتا ہے. سر تے اس طرح، یعنی سر پہ ٹینڈ کروائی ہوئی ہے. چک بسترا، یعنی بسترا بھی اٹھاتے ہیں ساتھ. کراؤ ٹینڈ، چلو رائے وینڈ. اس طرح پوری انہوں نے یعنی اپنا حلق کروا کے آپ رائے وینڈ پہنچے. تو اس طرح نشانی بنا دی. اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ شعر و شاعری یا چند ایک سلوگنز یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر سنت کے اگینسٹ یہ سلوگن پبلک میں عام کر دیے جائیں نا، تو لوگ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس گالی سے بچنے کے لیے. جس طرح رفع الیدین کو پریکٹیکلی یہاں پہ حنفیوں نے گالی بنا دیا کہ یہ مکھیاں مارتے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے وہ رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی اتنا کنڈیم کریں اس چیز کو کہ لوگ شرمائیں. لیکن یہ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کی باتیں ہیں. ہاں، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دیا اللہ کے فضل سے. اب لوگ فخر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. پھر ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں بھی جوڑ دی. یعنی جو بندہ اس طرح کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو کہیں یہ گستاخ رسول ہے، اس کے بڑوں نے گستاخیاں کی ہیں. اب کوئی کہے نا کسی رفع الیدین کرنے والے کو گستاخ رسول، اوکے کٹو چشتی رسول اللہ، آؤ نا بچہ میدان انہیں دسنے ہیں کون گستاخ ہے. تو دم دبا کے بھاگیں گے یہ جنہوں نے 100 سال سے اسی بنیاد کے اوپر، حسام الحرمین کی بنیاد پہ پوری ایک سمجھ لیں رول کیا ہے سب کانٹیننٹ پہ. انہی کی جو ایک سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا. تو یہ بھی انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بنایا.
تو مرد کے لیے ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے. اگر پینٹ چھوٹی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کریں نماز کے لیے, اس میں کوئی وبال نہیں ہے. اور جو لوگ عمومی حالت میں فولڈ فارم میں ہی پینٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر کف صوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فیشن کے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تک تو کرتے کی آستین بھی تقریباً 1.5-2 انچ یوں فولڈ کر کے رکھی جاتی تھی, وہ اس کی ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہماری جو شلوار ہے یہ اس کے پانچے بھی آپ کو پتا ہے بکرم ڈال کے وہ ڈبل کپڑا فولڈ ہوا ہوتا ہے, وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندے نے پرماننٹلی پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے, یعنی ایون ڈریس پینٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اینڈ سے تو فولڈ ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی سی اس کی وہ کریز بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کی بلٹ ان اس کے اس ڈیزائن کا حصہ ہے. یہ کف صوف میں نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص نے وہ فولڈ کر کے بھی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ ٹخنے ننگے رکھے. لیکن ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ عام حالت میں بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اب بعض لوگ اس میں یہ پلی لے لیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنا آزار بند ٹخنوں سے اوپر رکھوں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا ہے, مگر یہ کہ میں اسے پکڑ کے اوپر کر لیتا ہوں. تو یعنی وہ جو چند سیکنڈز کے لیے بھی نیچے ڈھلکتا تھا وہ اس کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے تھے. تو میں اس کا کیا سولوشن کروں؟ اب اس کا یہ بھی سولوشن بڑا مشکل ہے کہ آزار بند کو بہت چھوٹی سلوا لی جائے کہ جا کے گھٹنے ننگے ہونے شروع ہو جائیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث لی ہے حضرت امام بخاری نے, یہ بتانے کے لیے کہ تکبر سے آزاد ہونے کی گارنٹی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کو نبی الاسلام نے دی ہے. پھر امام بخاری نے یہ حدیث کتاب اللباس میں لی اور اس میں انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی کہ اگر تکبر نہ ہو تو کپڑے کا ڈھلک جانا کیسا, اور اس سے یہ حدیث لی ہے جس کی وجہ سے غامدی صاحب اور باقی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو, ایون غامدی صاحب کا نہیں پرانے اسلاف میں بھی امام نووی جو ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے 676 ہجری میں فوت ہوئے, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو اور کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے. تو تکبر کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے, اب اس میں بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے, بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے, جس طرح کہ مطلب ان کے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے سلپ ہو جاتی تھی کبھی تامن, مگر یہ کہ میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رکھتے ہی نیچے ہوں, یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے. اسے یہ کہنا کہ وہ نیچے رکھتے تھے تو بالکل غلط ہے, انہوں نے تو اس میں کہا ہے مگر یہ کہ میں اسے سنبھال کے اوپر کر لیتا ہوں, پھر بھی اگر تھوڑے لمحے کے لیے بھی چلی جائے اس پہ تو میرے پہ گرفت نہیں ہوگی, یعنی اتنا تقوی کا لیول. تو آپ فرمایا کہ تم وہ جو نیچے ہوتا ہے نا وہ تم تکبر کے طور پہ نہیں کرتے, یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے. یہ تو حضور نے نہیں کہا کہ بھی نیچے ہی رکھ لے, بار بار اتنے ہی نہ کرنا پوے. اچھا یہ سارے مسئلے مردوں کے لیے ہیں, عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچا رکھے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی تو اس نے کہا کہ میں جب مدینہ شریف میں اس طرح چل کے مسجد تک آتی ہوں تو ہزار بند جو نیچے ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے, تو وہ پاکی ناپاکی کا ایشو رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی اس طرح ناپاک جگہ سے گزرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے, انہوں نے کہا آتی ہے, یعنی مٹی, پہلے کسی گندی جگہ کی مٹی لگی, لیکن یہ گیلی مٹی کی بات نہیں ہو رہی, خشک, اس کے بعد پاک جگہ کی مٹی لگی, تو آپ نے فرمایا جو بعد والی مٹی جو اس کو لگتی ہے وہ اسے پاک کر دیتی ہے, اس کو اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے عورت کے لیے. ٹھیک ہے. باقی ایک ضعیف روایت ہے کہ جس میں کہ اگر کسی کے پاؤں ننگے ہوں اس عورت کی نماز نہیں ہوتی, وہ روایت بھی ضعیف ہے. ابو داؤد کے اندر وہ موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, وہ صحیح روایت نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات عرب کی جو عورتیں ہیں وہ مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں تو وہ پاؤں بھی ڈھمپوا رہی ہوتی ہیں نماز کے دوران. پاؤں پورا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے, ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. لیکن وہ عرب کے لوگ ذرا سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاؤں بھی عورت کا نظر نہ آئے. بلکہ وہاں تو آپ نے دیکھا جو ڈیوٹی پہ گیٹس پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں انہوں نے تو ہاتھ میں بھی دستانے وہ کالے پہنے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کلائی سے لے کے آن ورڈ یا ٹخنوں سے نیچے ان جگہوں کا پردہ نہیں ہے شریعت کے اندر, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. بل بعض لوگ غلو بھی کرتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے آپ پلید نہیں لے سکتے, کیونکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. یہ تکبر کیوں ہے؟ اگلے زمانوں کے اندر بادشاہ جو ہیں وہ بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. لباس ظاہر ایک مہنگا آئٹم ہوتا تھا, پھر بادشاہوں کے لباس تو آپ کو پتہ ہے, تو وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے اپنی رعایا کے اوپر بڑی بڑی گونے پہنتے تھے جو پیچھے لٹک رہی ہوتی تھی, زمین سے وہ ربڑتی ہوئی جس کو کہتے ہیں رگڑ کھاتی ہوئی آتی تھی,
جن کی بہت لمبی ہوتی تھی، وہ پیچھے سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے یوں کر کے، اس کو 8-8 10 بندوں نے ان کا وہ گون اٹھایا ہوتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر، یعنی اس کی جو دم نکلی ہوئی ہے اس کو کیری کرنے والے. اسی کی ایبریویشن ہے ٹی سی، ٹیل کیریئر. کہنا ٹی سی کردہ ہے، خوش آمدید، وہ سارے ٹی سی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ٹیل کیریئر. تو یہ چونکہ ایک تکبر کی علامت رہی ہے، آج کے دور میں شاید یہ obsolete ہو چکی بھی ہے، لیکن حکم اس کا اب بھی باقی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ ہے ہی تکبر ہے، لہٰذا اس سے آپ نے بچنا ہے. اس پہ میری ویسے ڈیٹیل ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہے، کافی دیر اس کے اوپر لگا دی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں اب ظاہر ہے میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا ہے، شرح صدر کرتا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر. سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے. ان کو جب زخم لگا تو 2-3 دن کے بعد جو طبیب تھے، ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ میدا اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی، اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے. جب تھوڑی بہت ہوش آتی تھی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. تو اسی دوران لوگ ان کی آپ سمجھ لیں عیادت کے لیے کہ آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے، ابھی تو سانسیں تو چل رہی تھیں، لیکن ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے، جب کسی بوڑھے بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو لوگ آ کے ملتے تھے، ان کی پاس کھڑے ہو کے ان کی تعریف بیان کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب لوگ ان کی تعریف بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، میں برابر بھی چھوٹ جاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک شریف آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے تھا. تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی ازار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا. اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے. جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا، وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں باردر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں. اتنی تکلیف میں کریٹیکل ایشو، انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اے نوجوان اپنے تہمت کو اوپر کر لو. تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں، اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی 2 نشانیاں ہیں. نمبر 1 ٹخنوں کا ننگا ہونا، اور نمبر 2 سر کا ڈھانپ کر رکھنا، چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے رومال کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے. یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے ننگے سر ہونا، لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کے کس ملک میں وہ نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا. ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو کوئی فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اچھی جوتی، اچھے کپڑوں سے کسی کی عزت ہوگی. اچھے کپڑے، اچھی جوتی سے اگر کسی کی عزت ہوتی ہو تو پھر سب لوگ عزت کمال ہے. آپ کی عزت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی، آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں، چاہے آپ سادہ کپڑوں میں بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ کسی سے شرم محسوس کرنی چاہیے سنت پر چلنے کے اعتبار سے. کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی کسی کے لیے مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے. اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو پٹیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے.
مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا اور بڑا سمجھایا، اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، ورنہ تو موزہ اور جراب پہننے کے اوپر بھی پابندی ہوتی۔ یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا، کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی، اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی آزار بند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو۔ تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا اور کہنا جی ٹخنے ننگے۔ ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے آزار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو، ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو، آزار بند نے۔ یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں، نبی علیہ السلام کے سنت پہ عامل نہیں ہے، اور اس امام میں سارے ننگے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آج بریلوی اگر اناؤنسمنٹ کر دینا کہ کل سے ہم ننگے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں نے پگڑیاں مان لینی ہے۔ ہاں ویسے ان کو پتہ ہے پگڑی سنت ہے، جب ان کے حنفیوں سے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ پھر مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کیا، تو اس سے صرف پگڑی کا مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن وہ میں ایک پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہیں، مناظر ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، وہ اپنی پبلک کو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ویکھو نا، میں اگر ان پگڑی بننی ہوتی تو کہنا جی کو بریلوی آ گیا۔ یعنی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ کہ بھائی اپنی جو شناخت ہے نا، لال رومال یا جو آپ لوگوں کا گیٹ اپ ہے، اس کو رکھا کریں، ورنہ دیکھیں اگر میں پگڑی باندھ کے آتا تو آپ نے مجھے گھسنے نہیں دینا تھا۔ تو یہ میسج دے رہے تھے پگڑی والا کوئی ہماری مسجد میں نہ گھسے، یہی رزلٹ اس میں سے نکلے گا نا۔ اب جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو بولا اس میں یہ انہوں نے کوئی نہیں کہا تھا، جملے میں جو کچھ نہیں کہا ہوتا نا وہی تو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور اسی سے دنیا میں چینج آئی ہے۔ وہ نہ کہنے میں نا قیامت مضمر ہوتی ہے، باتیں اشارتاً کی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ اور میں اکثر جب بھی کوئی حدیث واقعات بیان کرتا ہوں تو وہی پوائنٹ بیچ میں سے اجاگر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ کس لیول کا آپ کے ساتھ فراڈ کیا جائے۔